بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور تم اپنے اعمال باطل اور تباہ نہ کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے اپنی فرما برداری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا اور اپنے اعمال تباہ و برباد کرنے سے منع فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اعمال کو تباہ و برباد کس طرح کیا جا سکتا ہے اور کس طرح یہ نیک اعمال تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک کرنے سے بھی نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 9ویں پارے میں ارشاد فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلانا، آخرت کو جھٹلانا اور اس طرح کفر و شرک کرنا جو ہے، یہ نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح مرتد ہو جانا، یہ بھی نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ جو شخص اپنے دین سے پھر گیا، کفر کی حالت میں وہ مر گیا، تو دنیا و آخرت میں ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے مقدسہ سے معلوم ہوا دین اسلام کو چھوڑ دینا، مرتد ہو جانا، یہ نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ منافقت جو ہے، یہ بھی نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک منافقت ہوتی ہے اعتقادی اور ایک منافقت ہوتی ہے عملی۔ تو اعتقادی منافقت سے تو نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، باقی عملی منافقت جو ہے، مثلا جھوٹ بولنا اور جھگڑے کے وقت گالی گلوچ دینا اور اس طرح غیبت کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ کیا ہے؟ عملی منافقت ہے۔ تو عملی منافقت کے نقصانات بھی آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، تو اس لیے دونوں قسم کی منافقت سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور چوتھے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنا۔ تو اونچی آواز سے حضور کی بارگاہ میں بولنا، یہ بھی نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہو، چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد ہو۔ یعنی اب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں روض پاک پر حاضری کے وقت اونچی آواز سے بولنا نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔
جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھالذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا کہ تم ان کی بارگاہ میں یعنی حضور کی بارگاہ میں اونچا نہ بولو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اور اونچا بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے یہ احتیاط نہ کی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہ چلے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنے سے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح جو علماء ہیں، مشائخ کرام ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی اونچا بولنے سے جو ہے وہ نیک اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ، علماء کرام، مشائخ کرام کے سامنے کوشش کی جائے کہ اونچی آواز سے نہ بولا جائے اور اپنے اعمال جو نیک ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی ہے نیک اعمال کو برباد کرنے کی، وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری جو ہے اس سے بھی نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ نیک اعمال جو ریاکاری دکھاوے کے لیے کیے جائیں تو ان سے کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا، ان پہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صورت نیک اعمال کو برباد کرنے کی، وہ ہے صدقہ و خیرات دے کر احسان جتلانا اور اذیت پہنچانا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے اعمال کو احسان جتلانے اور اذیت کے ساتھ برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ لہٰذا اس درس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جو نیک اعمال کو برباد کرنے والے کام ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور اپنے اعمال نیک کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح سے عمل کی توفیق عطا۔